بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار پڑھنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یہ کم از کم ہے، ورنہ 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام میں پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ کام کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ اپنی زبان پر رکھیں۔ استغفر اللہ کا لفظ پڑھنے میں کون سی مشکل بات ہے؟ آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا تو اسے پورا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا تو پھر وقت استغفر اللہ بھی پڑھیں گے تو برکت سے خالی نہیں رہیں گے۔ اگلا سبق جس سے دل زندہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اس بندے کو 10 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں۔ جب میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اس درود و سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ یہ سب اسباب عمل میں لانے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے۔ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں، استغفار پہلے کریں یا درود شریف پہلے پڑھیں؟ ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دیا ہے، اگر کوئی کپڑا میلا ہو تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عطر لگاتے ہیں، تو استغفار سے ان میلے دلوں کو پہلے دھو لیں، پھر درود شریف کے ذریعے عطر اور خوشبو اس پر چھڑک لیں۔ اگلا سبق جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جن کے توار قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جن میں درندگی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے انسان کا دل بہت جلدی سنورتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جو بندہ بھی آ کر بیٹھتا ہے، خود بھی سنور جاتا ہے۔ نیکیوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بدکار بندے کی صحبت انسان کو بدکار بنا دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں، ان جانوروں کا بھی انسان پر اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، ان میں بہادری آ جاتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، ان میں ضد ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، ان میں عاجزی آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جانور کے ساتھ وقت گزارنے سے اگر جانور کے اس کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں، تو اگر اللہ والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو کیا ہمارے اوپر ان کے اچھے اثرات نہیں آئیں گے؟ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقش بندی سلسلہ کے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، ان کا درس تفسیر بہت مشہور تھا، رمضان المبارک میں درس تفسیر دیتے تھے، اور ملک کے مدارس سے جو علماء جو تفسیر کا سبق سیکھنے والے تھے، وہ ان کے پاس جا کر تفصیل دہرایا کرتے تھے۔ ان سے علماء کو بہت فیض حاصل ہوا۔ دل کو زندہ کرنے کا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کریں۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت نظر اس کی تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیں۔ چھوٹی سی کتاب مل جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں، پیارے نبی کی پیاری دعائیں، ان کو یاد کر لیں، اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا
دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں۔ مسنون دعاؤں کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو چند رکعت تہجد کی رات کے آخری پہر میں ضرور پڑھا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے افضل نماز پانچوں نمازوں کے بعد نماز تہجد ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے پیچھے آؤ، میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ بے بس ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دیتا، اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر میری رحمت نہ ہوتی، اگر میری قدرت نہ ہوتی تو بندے کا کوئی حال نہ ہوتا۔ اے اللہ، ہم جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔